عزیز دوستوں، رمضان کی آمد ہے۔ کچھ باتیں رمضان کی تیاری کے حوالے سے آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ہفتے سے پہلا خراب ہے، آپ دعا بھی فرمائیے گا، اور بات سمجھنے میں کوئی دقت ہو تو آپ بھی فرمائیے گا۔ اللہ کو ہدایت کرے۔ جتنے بھی اللہ نے جو 12 مہینے رکھے ہیں، ان مہینوں میں رمضان مبارک کو اللہ نے پورے سال کے مہینوں میں سردار بنایا۔ اس لیے اس کی تیاری بھی خاص اہتمام کے ساتھ ہونی چاہیے۔ آپ جیسے کپڑے خریدتے ہیں، مختلف اہتمامات کرتے ہیں، اس طرح اپنی زندگی کا ایک شیڈول بنائیے کہ رمضان میں آپ نے کیا کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ ایک ڈائری میں اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں۔ اتنا وقت آپ نے قرآن کو دینا ہے، اتنا وقت آپ نے دکان کو دینا ہے، اتنا وقت آپ نے آرام کرنا ہے۔ یہ اوقات اپنے پاس مقرر کرنا چاہیے، اور کوشش کیجیے کہ رمضان میں زیادہ وقت آپ کی وابستگی مسجد سے رہے، قرآن سے رہے، روزے سے رہے، صدقات خیرات سے رہے، تسبیحات سے رہے۔ اور آپ ویسے تو پورا سال غیبت سے، جھوٹ سے، چوری سے، رشوت سے، حرام خوری سے پورا سال بچنے کا حکم ہے، لیکن رمضان میں خاص طور پر بچنا ہے، اس لیے کہ آپ نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ اگر کوئی شخص جھوٹ کو، چغلی کو، غیبت کو نہیں چھوڑتا لیکن روزہ رکھتا ہے، تو آپ نے فرمایا اللہ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ گویا پھر اس کا روزہ صرف بھوکا اور پیاسا رہنا رہ جاتا ہے، نیکی اس کے پہلے کچھ نہیں۔ اور اگر آپ روزانہ رمضان میں جو کام آپ صرف دو کا اب تک جو نیکی نہیں کی، ہر روز ان نیکیوں میں ایک نیکی کا اضافہ کریں، اور جو گناہ ہم کر رہے ہیں ہر روز ایک گناہ کا ترک کریں، توبہ کریں، چھوڑ دیں۔ نتیجہ کیا نکلے گا کہ مہینہ پورا ہونے پر ہمارے نامہ اعمال میں 30 نئی نیکیاں شامل ہو چکی ہوگی، اور 30 گناہ ہمارے نامہ اعمال سے نکل چکے ہیں۔ اور یہ بڑے فائدے کی بات ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض۔ دوڑو، بھاگو، إلى مغفرة من ربكم،
اپنے رب کی بخشش کے سمندر کی طرف. اس لیے کہ رمضان میں اللہ کی رحمت بھی ٹھاٹھے مار رہی ہوتی. یہ اس کا کرم ہی تو ہے کہ عام دنوں میں آپ جو فرض پڑھتے ہیں رمضان میں کم از کم اللہ تعالیٰ ایک فرض کا اجر 70 گنا تک بڑھا دیتا ہے کم از کم. اور حدیث میں آتا ہے جیسے جیسے بندے کا اخلاص ہوتا ہے اللہ اسے بڑھاتا جاتا ہے حتیٰ کہ 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے. اب آپ رمضان کے پرافٹ کا اندازہ لگائیے. پھر جو آپ کی نفل ہے جسے سچی بات ہے اہل حدیث لوگ بالکل توجہ نہیں دیتے، بالکل توجہ نہیں دیتے. نفل تو بہت دور کی بات ہے، ہم تو سنتوں سے بھی دور بات ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ جو نفلی نماز نفلی رمضان میں اللہ رب العالمین نفل پڑھنے والے کا اجر اتنا دیتا ہے جتنا کہ فرض کا اجر، فرض کے برابر اجر دیتا ہے. گویا اللہ تعالیٰ زبردستی آپ کو دوزخ سے بچا کر جنت میں لے جانا چاہتا ہے. تو ایسی صورت میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے اس احسان کو ہم قبول کریں اور اللہ رب العالمین کا احسان مان کر نیکی کی طرف رغبت کریں. فرمایا لپکو دوڑو بھاگو اس مغفرت کی طرف جو تمہارے رب کی طرف سے ہے اور ایسی جنت کی طرف دوڑو وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ کہ جس کی چوڑائی میں عرض میں فرمایا 7 آسمان اور یہ زمین ساری کی ساری اس کے عرض میں سوا ہے. اتنی چوڑی جنت ہے. یہ تو صرف چوڑائی بتائیے. چوڑائی کیوں بتائیے؟ عموماً کوئی بھی چیز ہو اس کی عموماً چوڑائی اگر وہ چوکور نہ ہو مستقل شکل میں ہو تو چوڑائی کم ہوتی ہے اور لمبائی زیادہ. تو اللہ نے بتا دیا کہ جنت کی چوڑائی 7 آسمان اور 7 زمینیں یہ اس میں سما جائیں اس کو ملائیں تو جنت کی چوڑائی کرتی ہے. لمبائی کا اندازہ بھی آپ خود کر لیجیے. فرمایا اس کی طرف کرو اس جنت کی طرف جس کی وسعت کا یہ عالم ہے. اور آخر میں یہ بشارت دے دی گئی وہ کسی کافر کو کسی مشرک کو کسی بدعتی کو ملنے والی نہیں ہے. تقوی والوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. ان لوگوں کے لیے جنت بنائی گئی ہے جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، گناہ سے نفرت ہے، نیکی کی رغبت ہے. ایسے لوگوں کے لیے فرمایا ہم نے جنت تیار کر. اب اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی ساری باتیں اسی لیے بتائی تاکہ آدمی جنت کا شوق رکھے، رغبت کرے اور اس طرف آئے. رمضان مبارک میں دیکھیے فیصل تو ہر آدمی اللہ آسمان دنیا پر آتا ہے وہ رمضان کی راتوں میں بھی آتا ہے لیکن اس میں خاص 5 راتیں ایسی رکھی گئی ہیں جس میں سے ایک رات لیلۃ القدر ہے. وہ آخری عشرے کی داغ راتوں میں فرمایا اسے تلاش کرو. تلاش کیوں کرو؟ اس لیے کہ اگر آپ نے اسے پا لیا اس رات اور اللہ نے آپ کو جاگنے کی توفیق دے دی اور اس میں آپ نے کچھ مانگ لیا اللہ رب العالمین آپ کو خالی نہیں لوٹا ہے. آپ کے وعدے نیارے ہو جائیں گے. اللہ اتنا کامیابی آپ کو دے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، آپ تاک راتوں میں خود بھی جاگتے، صحابہ کو جگاتے، ازواج مطہرات کو جگاتے، جاگنے کا اہتمام کرتے. اور اس کے لیے بہترین طریقہ کیا ہے؟ یہ جو ٹی وی والا سسٹم ہے نا، میں نے دیکھا بہت سارے گھروں کے اندر لوگ رمضان میں ٹی وی پہ کپڑا چلا کے رکھ دیتے ہیں. یہ ایک اچھی عادت ہے، کیونکہ اس سے بھی بڑا ٹائم ضائع ہوتا ہے. وہ ٹی وی والا ٹائم بھی بچا کر آپ کو تلاوت کر لیں گے، تسبیح پڑھ لیں گے، ذکر کر لیں گے، تو آپ بہت کچھ کما لیں گے. اپنے رمضان میں اللہ نے اعتقاد بھی رکھا ہے، اس کے لیے بھی ابھی سے آپ نیت کر ارادہ کرنے کے لیے اعتقاد کریں. اب جو شخص اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اعتقاد بیٹھتا ہے، من اتقى الفواحش فی رمضان کان کحجتین وعمرتین، اللہ تعالیٰ اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب دیتا ہے، صرف ثواب دیتا ہے. اسی طرح آپ نے فرمایا جو بندہ روزے دار کا روزہ کھلواتا ہے، بھلے وہ ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے کیوں نہ، جو روزے دار کا روزہ کھلواتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی ثواب دیتا ہے جتنا اس روزے دار کو روزہ رکھنے کا ثواب دیا ہے. وہ صبح سے شام تک پیاسا رہا اور آپ نے ایک کھجور اور 2 گھونٹ پانی آپ نے اسے پلا دیے افطار کے وقت، فرمایا اس کو اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا اس کو بھوکا پیاسا رہ کر ملتا ہے. پھر اگلی بات آپ نے فرمائی اللہ تعالیٰ اس روزے دار کے ثواب میں کمی نہیں کرتا. یہ نہیں کہ اس کا ثواب اٹھا کر اسے دیتا ہے، بلکہ اپنے پاس سے، اپنے فضل سے الگ سے دیتا ہے، اور اس کے ثواب میں کمی بھی نہیں ہوتی. تو یہ ابھی سے آپ ارادہ کر لیجیے، اپنا شیڈول بنا لیجیے کہ آپ روزانہ قرآن مجید کا، اور زیادہ نہیں، اگر کم از کم ایک ختم تو قرآن مجید کا ناظرہ اگر آپ آئے تب. اور اگر حافظ ہیں ان کے جو ہو ہی جاتے ہیں تراویحوں میں، تو جو ناظرہ پڑھنے والے ہیں کم از کم ایک ختم تو قرآن مجید کا چاہیے. 30 پارے قرآن مجید، اور اگر اس سے زیادہ اللہ توفیق دیتا ہے تو اور اچھی بات ہے، لیکن کم از کم اتنا تو کر، ایک ایک حرف پر 10 نیکی اللہ دیتا ہے. ایک حرف الف لام میم اگر پڑھا کسی نے تو 30 نیکیاں ملتی. الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے، 30 نیکیاں اللہ رب العالمین دیتا ہے. اسی طرح خیرات صدقات کا اجر اللہ رب العالمین کئی گنا بڑھا دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اکثر لوگ اپنی زکاتیں رمضانوں میں نکالتے ہیں تاکہ ان کا اجر بڑھے، ان کا ثواب بڑھے، اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ اجر سے نوازے. اور اگر سال پہلے ہو گیا ہے تو پھر یہ ہے کہ آپ پہلے دے دیں، اور اگر سال ابھی بعد میں آنا ہے تو آپ رمضان ابھی آ گیا ہے اور سال آپ کا شوال میں ہونا ہے تو آپ 1 مہینہ پہلے ایڈوانس دے دیں، اس کا حساب رکھیں تاکہ جب آپ شوال میں جائیں حساب کریں، پھر دیکھیں کہ اگر آپ کم دے چکے ہیں تو جتنی رہتی ہے وہ ادا کر دیں، اور اگر پوری دے چکے ہیں تو اچھی بات ہے، اور اگر زیادہ دے چکے ہیں تو اس کو اگلے سال میں ایڈوانس ڈال دیں. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن اللہ رب العالمین اس سے بڑا خوش ہوتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں سویا ہوا تھا اور میں نے ایک خواب دیکھا. خواب میں نے یہ دیکھا کہ ہمارے علاقے میں ایک شخص تھا، وہ
مسلمان ہوا، رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور وہ دو رشتہ دار اکٹھے آئے، بیعت کی، مسلمان ہوا، پھر اس کو شوق چڑھا کہ میں جہاد بھی کروں، وہ جہاد میں چلا گیا اور شہید بھی ہو گیا۔ حضرت تعالیٰ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا، جنت کا ایک گیٹ ہے، میں اس گیٹ پر کھڑا ہوں، اچانک میری نگاہ ہوئی کہ وہ دو بھائی جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے وہ بھی کھڑے ہوئے، ان میں سے ایک وہ تھا جو 1 سال کے عرصے کے بعد یعنی 1 سال پہلے شہید ہو گیا، اور دوسرا اس کے 1 سال بعد فوت ہوا، شہید دوسرا نہیں ہوا، تبھی موت فوت ہوا۔ میں نے دیکھا کہ وہ دو بھائی کھڑے ہوئے، جنت کے اندر سے آدمی نکلا، وہ جو شخص بعد میں فوت ہوا تھا اس کو کہنے لگا کہ تو جنت میں چلا جائے، اور جو پہلے فوت ہوا تھا اور شہید ہوا تھا اور 1 سال پہلے فوت ہوا تھا وہ ابھی کھڑا ہوا، اس کو پہلے کہا کہ تو چلا جائے، وہ جنت میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ جو پہلے شہید ہوا تھا اب اس کو کہا کہ اب تو بھی چلا گیا، وہ بھی چلا گیا۔ فرمایا کہ وہ بندہ میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا کہ تیرا ابھی اندر جانے کا وقت نہیں آیا، تو واپس چلا جا، تو واپس چلا جا، تیرا اندر آنے کا وقت نہیں ہوا۔ جب صبح ہوئی میں نے اپنا خواب صحابہ کرام کو بتایا کہ یار رات میں نے ایسا ایسا دیکھا ہے، سارے صحابہ حیران ہونے لگے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ جو 1 سال پہلے بندہ فوت ہوا اور وہ شہید بھی ہوا، وہ بعد میں جنت میں داخل ہوا، اور جو اس کے بعد شہید ہوا، اس کے بعد فوت ہوا، اور 1 سال بعد وہ اس سے شہید سے پہلے جنت میں چلا گیا، یہ کیسے ہو گیا؟ صحابہ کرام اسی شش و پھر میں ہیں، اور اس زمانے میں معاملہ بڑا آسان ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی الجھن ہو اور جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں آپ سے پوچھ لیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ تعالیٰ نے ایسا ایسا کام دیکھا ہے، آپ نے فرمایا اس میں تعجب کی کیا بات ہے، تم کیوں تعجب کر رہے ہو؟ جو شخص 1 سال بعد فوت ہوا ہے اور وہ پہلے چلا گیا ہے، اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ اس لیے کہ جب وہ 1 سال بعد فوت ہوا تو اس 1 سال کے عرصے میں رمضان بھی آیا، اس نے روزے بھی رکھے، اتنی نمازیں بھی اس کی بڑھ گئی، اتنی نیکیاں خیرات سب کچھ اس کا بڑھ گیا پہلے کی نسبت، اس لیے کہ اس کو زندگی میں زیادہ رہنے کا موقع ملا۔ نیک آدمی جب زیادہ عمر پاتا ہے تو وہ عمر اس کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، اور اگر گناہگار آدمی زیادہ عمر پاتا ہے اور وہ توبہ بھی نہیں کرتا ہے تو وہ اس کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ جو بعد میں بڑا ہے اس کی نمازیں پہلے والے سے زیادہ ہے، روزے زیادہ ہے، صدقات خیرات زیادہ ہے، ذکر اذکار زیادہ ہے، باقی نیکیاں زیادہ ہیں، اس وجہ سے زیادہ نیکیوں کی وجہ سے شہید سے بھی پہلے جنت میں چلا گیا۔ بھائیو آپ رمضان کو معمولی نہ سمجھے کہ صبح بس سحری کھائی اور سارا دن اسی طرح رہے جس طرح آپ رہ رہے، سارا دن اسی طرح رہے جس طرح آپ رہ رہے ہیں، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کے اندر انقلاب، ایک تبدیلی آنی چاہیے کہ آپ نے ایک ایسا مہینہ پایا ہے، ایسا مہینہ جس کے لیے اللہ کے رسول تمنا کیا کرتے تھے
اللہ ہمیں رمضان تک جیتا رکھ، ہمیں رمضان میں پہنچا دے، رمضان تک ہمیں زندہ رکھ، تاکہ آپ رمضان کی فنون اور برکات سے کما حق ہو فائدہ اٹھا سکیں۔ اب رمضان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے بارے میں، رات کی تراویح کے بارے میں اور لیلۃ القدر کے بارے میں 3 الگ الگ عبادتیں ہیں، لیکن فائدہ اس کا ایک ہوتا ہے، فائدہ ایک ہوتا ہے، عبادتیں الگ الگ۔ آپ نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس بندے نے رمضان کے روزے رکھے اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے گزشتہ سارے گناہ اللہ معاف کر دے، سارے گناہ۔ اور یہی ثواب، حالانکہ یہ روزہ صبح سے شام تک رکھے گا، پھر آپ دیکھیے تراویح کا ٹائم کم ہے، 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ، اگر تو بہت دھیرے دھیرے پڑھنے والا قاری صاحب ہو تو 1.5 گھنٹہ، ورنہ اب جیسے تیز رفتار والے قاری صاحب ہوتے ہیں تو 1 گھنٹے میں بھی فارغ ہو جاتے ہیں۔ تو وہ یہ 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ جو ٹائم ہے، فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا، جو شخص رمضان میں قیام کرتا ہے، یہ تراویح رات کو پڑھتا ہے، ایمانا واحتسابا، ایمان کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس کے بھی گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اب فائدہ وہی جو روزے کا فائدہ ہے، وہی فائدہ۔ تیسری چیز، چونکہ تراویح بھی روز پڑھنی پڑتی، تراویح بھی روز پڑھنی پڑتی، اللہ کے رسول نے محنت میں کمی کی لیکن اجر میں کمی نہیں کی، فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو بندہ حالت ایمان میں اور اخلاص کے ساتھ صرف لیلۃ القدر کا قیام کرتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس کے سارے گزشتہ گناہ معاف کر دیتا ہے، حالانکہ وہ اس ایک رات کا کیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں فوائد کتنے، اور اہل حدیثوں کے لیے اللہ نے اور رعایت رکھی، اور رعایت رکھی۔ رمضان میں سارا مہینہ دن میں روزے رکھنے پڑتے ہیں، رات کو تراویح پڑھنی پڑتی ہے، شب قدر میں قیام کرنا پڑتا ہے، لیکن اہل حدیثوں کو اللہ نے ایک اور چیز عطا کی ہے اپنے گناہ بخشوانے کے لیے۔ اللہ رب العالمین کے حبیب نے فرمایا کہ اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے قولوا آمین، تم آمین کہو، کیوں؟ فإنه من وافق تأمینه تأمین الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس کی جب تم آمین کہتے ہو آسمانوں پر فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، جس کی آمین کی آواز فرشتوں کی آمین سے ٹکرا گئی، باہم ایک آواز ہو گئی، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس کے بھی گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اب یہ آمین کہنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، کتنا ٹائم، چند سیکنڈ، اور گناہ بخشے جا رہے ہیں ساری زندگی، ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ اپنے اندر سنت پہ عمل کرنے کی حرص ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں سنت کی محبت پیدا فرمائے، اور جب یہ محبت رکھ کر آپ اپنے اندر اس حرص سے، کچھ جاہل لوگ کہتے ہیں کہ میاں تمہیں اللہ سے نعوذ باللہ کچھ نہیں ملنا، کیوں کہ تم تو سارے کام جنت کے لیے کرتے ہو، لالچ ہے تمہیں، حوریں ملے گی، جنت ملے گی، محل ملیں گے، نہریں ملیں گی،
شہد کی نہر دودھ کی نہر تم تو ایسے لالچ میں کرتے ہو تم اللہ کے لیے تھوڑی عبادت کرتے ہو جبکہ عبادت اللہ کے لیے ہونی چاہیے حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ باتیں بتلائی کہ اللہ سے امید رکھو اور صحابہ سے کہا کہ میرے لیے جنت کا جو اعلیٰ ترین مقام ہے اور وہ ہے وسیلہ پوری جنت میں ایک ہی مقام ہے ایک مقام اس کا نام ہے وسیلہ بہترین اس جیسا جنت میں اور کوئی مقام ہی نہیں اور اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ وہ اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں سے ایک بندے کو دے گا اور وہ ایک بندہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا یہ جو آپ اذان کے بعد دعا مانگتے ہیں آپ نے صحابہ کو تعلیم دی کہ میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگو اللہ سے کہو کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ دے آتے محمد علیہ وسیلہ یہ وسیلہ جنت کا نام ہے وہ جنت اللہ کے حبیب کو دے یہ تو اللہ کے رسول نے خود طلب کی اسے لالچ نہیں کہتے جس کو جنت ملے گی نا اس کو اللہ کی رضا ملے گی اللہ کی رحمت ملے گی اللہ کی رضا کا سرٹیفکیٹ ملے گا تبھی جنت ملے گی ورنہ یاد رکھ لو اگر کوئی اس زون میں ہے کہ ہم نے کیونکہ 7 حج کیے اتنے حج کیے اتنی مسجدیں بنائی اتنے مدرسے بنائے اتنا غریبوں میں راشن تقسیم کیا اتنی بیواؤں میں سلائی مشینیں تقسیم کی اللہ کے حبیب نے فرمایا خبردار تم میں سے کوئی بندہ اپنی نیکیوں کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتا کیوں جائے گا کیسے ایک طرف تو شریعت ترغیب دیتی ہے روزے رکھو نماز پڑھو زکات دو حج کرو خیرات صدقات کرو غریبوں کی مدد کرو اور دوسری طرف اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم نے نیکیوں کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتا جو بھی جائے گا اللہ کے فضل سے جائے گا اللہ کا فضل ہوگا وہ جائے گا اس لیے اللہ کا فضل بھی نیکیوں کی بنیاد بنائے گا یہ نہیں کہ بندہ قتل کرتا رہے زنا کرتا رہے شراب پیتا رہے چوریاں کرتا رہے اور اس پر اللہ کا فضل آ جائے گا اور جنت میں چلا جائے گا نہیں اللہ کا فضل آئے گا اسی پر جو نیک ہوگا لیکن فرمایا جنت ملے گی اللہ کے فضل سے حضرت عائشہ جب رسول اللہ گھر آئے آپ نے فرمایا حضرت عائشہ نے پوچھا آپ نے جو یہ فرمایا کیا آپ بھی جنت میں جانے کے لیے اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں رسول اللہ سے پوچھا جا رہا ہے کیا آپ بھی جنت میں جانے کے لیے اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں حضرت عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں میں اپنا سر مبارک یوں پکڑا اور فرمایا عائشہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں جس کے ہاتھ میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر ہے اگر مجھ پر بھی خدا کی رحمت نہ ہو تو میں محمد بھی جنت میں نہیں جا سکتا ہم کس کھیت کی مورتی ہیں ہم کس کھیت کی مورتی ہیں جب اللہ کا نبی کہتا ہے مجھ پر بھی خدا کی رحمت نہ ہو تو میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا میرے بھائیوں یہ پیروں فقیروں کے چکروں میں نہ رہو ہم یہ جو اللہ کے رسول بات کر رہے ہیں کائنات میں ان سے بڑا پیر ہی کوئی نہیں جنت کے آٹھوں دروازوں میں سے کوئی در ایسا نہیں ہے جو رحمت اللہ کی دستک کے بغیر کھل جائے ہر دروازہ رحمت اللہ کی دستک سے جب آپ دستک دیں گے فرشتہ اندر سے کنڈی کھولے گا آپ اپنا تعارف کروائیں گے اپنا نام بتائیں گے وہ فرشتہ کہے گا حدیث میں آتا ہے وہ فرشتہ کہے گا مجھے یہی کہا گیا تھا جب اس نام کا بندہ آئے تو دروازہ کھول دیا یہی کہا گیا
وہ شخص جس کے نام پر جنت کے دروازے کھلیں گے وہ یہ کہتا ہے کہ مجھ پر اللہ کی رحمت نہ ہو تو میں بھی جنت پہ نہیں جا سکتا. تو ہم اپنے بارے میں سوچیں ہماری کیا حیثیت ہے ان کے آگے. ہم تو ان کے جوتے کے تلوے کی خاک کے برابر بھی نہیں. اور ظلم کتنا ہے, اطراف کتنا رہے, بے فکر کتنے, دامن نیکیوں سے خالی گناہوں سے پرہیز, پھر بھی اللہ کا ڈر نہیں. اور ان کا دامن نیکیوں سے بھرا ہوا اور دامن میں گناہ کا کوئی داغ نہیں, پھر بھی اللہ سے ڈرتے ہیں. اللہ سے ڈرتے ہیں, اتنا ڈرتے ہیں کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے خود اللہ کے رسول سے التجا کی اور عرض کی کہ اللہ کے رسول, اللہ تعالیٰ نے آپ کو تو جنتوں کا وارث بنایا ہے, جنتوں کا وارث بنایا ہے, تو آپ اتنی عبادت کرتے ہو, رات رات بھر جاگتے ہو, قیام کرتے ہو, آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں. لمبے قیام کی وجہ سے ہمارے پاؤں تو بیٹھنے سے سوچتے ہیں. یقین مانیے آپ یہاں سے وہاں تک کا سفر کر کے دیکھو, بس میں سیٹ پہ ہی بیٹھے ہو گے, جب آپ جوتے اتار کے بیٹھے ہیں, جب اترنے کا وقت آتا ہے جوتا پہنتے ہیں تو پاؤں جوتے میں نہیں جاتا. کیوں؟ پاؤں سوچ کی ہے, پاؤں سوچ کی ہے. ہمارے پاؤں بیٹھے بیٹھے سوچ جاتے ہیں. اللہ کے رسول اللہ کے حضور قیام پہ کھڑے ہوتے اور آپ کے پاؤں کھڑے ہونے کی وجہ سے, چونکہ آپ سیدھے کھڑے ہوتے اور بلڈ کا سارا فلو جو ہے وہ نیچے کی طرف ہوتا اور پاؤں سوچ جاتے. حضرت عائشہ کہنے لگی اللہ کے رسول آپ اتنی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے تو آپ کی اگلی پچھلی سب بھول چوک معاف کر, آپ کا دامن بے داغ ہے, پھر آپ کو اتنا ریاضت, اتنا عبادت, اتنے سجدے, اتنے رکوع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ تم ہی کمال کرتی ہے, جس رب نے مجھے اتنا بڑا رتبہ دیا ہے, افلا اکون عبدا شکورا, تم یہ کہتی ہے کہ میں اس رب کا شکر گزار کرتا کروں جس نے مجھے یہ مقام دیا ہے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان, اگر رب نے مجھ پر کوئی احسان کیا ہے تو میرا بھی تو فرض بنتا ہے نا, میں اس کے احسانوں کا اگرچہ بدلہ تو نہیں چکا سکتا لیکن کوشش تو کر سکتا. افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میرے بھائیوں آپ ابھی سے اہتمام کیجیے, رمضان کے لیے ایک شیڈول ترتیب دیجیے, اپنی ڈائری بنا دیجیے. آپ نماز میں پہنچو, اگر الگ سے ٹائم بھی نہیں ملتا آپ کو, آپ پانچوں ٹائم جو نماز میں آتے ہیں پانچوں ٹائم آپ اذان کے وقت آ جائیں, اذان کے وقت آ جائیں. اذان اور نماز کے درمیان کم از کم 15 منٹ کا تو عموماً فاصلہ مسجد والے رکھتے ہیں تاکہ نمازی پہنچ جائے, جماعت ہو جائے. آپ کو 15 منٹ ملیں گے اور ہر مسجد میں قرآن مجید رکھے ہوتے ہیں. آپ سامنے سے قرآن اٹھائیں, اذان اور جماعت کے درمیان جو وقفہ ہے اس وقفے میں آپ قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیں. کم از کم 2 صفحے تو آپ کم از کم اتنا سلو پڑھنے والے بھی ہوں تو کم از کم 2 صفحے تو آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں. اور آپ جب 5 نمازوں میں ایسا کریں گے انشاءاللہ رمضان میں آپ کا ختم ہو جائے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ نے کیسے ختم کر دیا. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, آپ اس میں کوشش کریں, یہ پورے چلتا جائے گا اور آپ کے لیے میٹھا تیار ہوتا جائے گا. اور جب ہم مر کر اللہ کے پاس جائیں گے یقین مانیے اللہ رب العالمین ایسی شدیدی آپ کے منہ میں ڈالے گا کہ آپ کہیں گے کہ میں تو کامیاب ہوں, میں کامیاب ہوں. دنیا میں آنے کا بڑا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ رب
جو ہم سے روٹھ کر ہمارے بابا آدم کو اس نے جنت سے نکالا تھا، اس روٹے ہوئے رب کو منانے کے بعد ہم کو گھر دوبارہ حاصل ہے۔ وہ تو ہمارے ابا کا گھر تھا، ورثے میں ہمیں ملنا، لیکن ملے گا اس کو جو اس روٹے ہوئے رب کو منائے گا۔ اور رمضان بہترین ذریعہ ہے اللہ رب العالمین کو منانے کا۔ جتنا آپ رمضان میں رب کو راضی کر سکتے ہیں، شاید ہی کوئی موقع آپ کو ایسا ملے کہ جس سے آپ رب کو راضی کریں۔ قرآن پڑھیں تو راضی، تسبیح پڑھیں تو راضی، روزہ رکھیں تو راضی۔ اسی طرح افطار میں بھی جب آپ افطاری پہ بیٹھے بجائے اس سے کچھ شور مچائے، اور جلیبیاں ادھر کا اور پکوڑے یا مرچی والا پکوڑا پڑے کر آلو والا ادھر، یہ شور شرابہ کرنے کی بجائے آپ جو دیکھو آپ کے نصیب میں ہے وہ ملا ہے، وہ کہیں نہیں جاتا، وہ کہیں نہیں جاتا۔ آپ کے نصیب میں اگر کوئی چیز امریکہ میں بھی لکھی ہے، یقین مانی وہ ربا چاہ کر ادھر آپ کے پاس آئے، کیسے آئے گا یہ ہم نہیں جانتے، لیکن آئے گا چونکہ وہ آپ کے نصیب میں ہے۔ آپ اس ٹائم سے فائدہ اٹھائیں۔ فائدہ کیا اٹھائیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا افطار کے وقت میں روزے دار کی دعا اللہ قبول کرتا ہے۔ افطار کے وقت روزے دار کی دعا کو اللہ قبول کرتا ہے، تو آپ اس وقت کو دعا میں صرف کیجیے۔ یہ قبولیت کی گئی، اس کو دعا میں صرف کیجیے۔ جلدی دل میں بلکہ آپ کو لوگوں سے شرم آ رہی ہے، آپ نہ وہ کریں، جلدی دل میں اللہ رب العالمین سے کہہ ڈالیں جو آپ کہنا چاہتے ہیں۔ اپنی اگر گناہوں پہ ندامت ہے تو ندامت کہہ ڈالیں۔ آپ کی کوئی تمنا آرزو ہے تو اللہ کے آگے وہ رکھ، اللہ رب العالمین دیتا ہے، نوازتا ہے، تو آپ ان نواز سے فائدہ اٹھائیے۔ اور انشاءاللہ جب عید والے دن روزہ رکھنے کے بعد، رمضان پورا مزدوری کرنے کے بعد، عید والے دن جب آپ عید کے میدان میں بیٹھے ہوں گے دامن پھیلا کے، آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ کے دامن میں کیا کچھ آ چکا ہے۔ آپ کی جھولی اب ایسے بھرے گا کہ یہ میرا وہ مزدور ہے جس نے پورا مہینہ مزدوری کی اور آج مزدوری لینے آیا ہے۔ اور رب العالمین جو کسی کی مزدوری رکھتا نہیں ہے، وہ آج کل کے سیٹھوں جیسا نہیں ہے کہ سارا دن خون پسینہ اس کا نکلوائیں گے اور شام کو مزدوری مر کے دیں گے، اور پھر بھی اس میں سے کچھ 100 بچا لیں گے، رکھ لیں گے، جو طے کیا ہے وہ نہیں دیں گے، روک لیں گے۔ اللہ رب العالمین تو ایسا مہربان ہے، ایسا بادشاہ، اس کے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں ہے، نہ صرف یہ کہ وہ روکتا نہیں بلکہ اس کی مزدوری سے زیادہ دیتا ہے، احسان کرتا ہے۔ لہذا آنے والے مہینے کے لیے ابھی سے کمر کس لیجیے، ابھی سے کمر کس لیجیے اور اپنے آپ کو تیار کر لیجیے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں روزے رکھتے رہتے، جب رمضان بالکل قریب آ جاتا پھر آپ روزہ چھوڑ دیتے، اس لیے کہ آپ رمضان کے لیے خود کو جو تیار کرتے ہیں، رمضان کے لیے تیار کرتے، اس لیے کہ رمضان کا روزہ آپ پر فرض ہے۔ باقی انشاءاللہ العظیم زندگی رہی تو آنے والے جمعے میں ہم رمضان کے مسائل، احکامات کہ جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے وہ کیا کریں، خواتین روزہ نہیں رکھ سکتی وہ کیا کریں، رمضان کے مسائل کیا ہیں، احکام کیا ہیں، کن لوگوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا ہے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے جمعے میں انشاءاللہ اسے بیان کریں گے۔ آپ وقت میں آنے کی کوشش کیجیے تاکہ پوری بات کو آپ سن سکے، اور بیماروں کے لیے بھی دعا فرمائیے، میرے لیے بھی ضرور دعا فرمائیے۔ اللہ رب العالمین شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اور جمعے کے بعد ایک جنازہ بھی ہے،
جمعے کے فوراً بعد جنازہ ہوگا، سنتے وغیرہ آپ بھی پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔